ڈے ورلڈ ڈائٹ کے بڑی خوش اسلوبی سے کئی سالوں سے منا رہے ہیں. 1992 سے ہم نے شروع کیا اور اس وقت ہمارے مرحوم سماج شیرا صاحب جنرل سیکرٹری سے انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ساتھ ایفیلیٹ کرایا. اس لیے یہ دن منانا ہمارے لیے بڑی امپورٹنس کا ہے اور ہم بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں ہر سال. معین الدین حیدر صاحب چیف گیسٹ ہمارے، میاں مختار صاحب ہمارے پریزیڈنٹ، بہت سینئر کولیگ زمان، شبین، میڈم خیر النساء، عاشر اور باقی. یہ ہمارا ہر سال کا روایتی پروگرام ہے جو ہم صبح میں ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں اور دوپہر میں ان لوگوں کے لیے جو ذیابیطیس کے مریض ہیں یا ذیابیطیس کے مرض کے ساتھ رہنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنے والے کیئررز ہیں یا پیشنٹس ہیں. اور ہمارا اپنا یقین ہے، جس یقین کے ساتھ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، کہ اصل آواز آپ لوگوں کی ہے. جو جیسے سر نے بتایا کہ قریباً 4 کروڑ یا 3 کروڑ 30 لاکھ جتنے کروڑوں مریض ہیں، ان تک جو میسیجز آپ کے ذریعے پہنچیں گے وہ فرسٹ ہینڈ میسیج ہوگا. اس لیے ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اندر بلڈنگ میں ہی فٹ کلینک موجود ہے، یعنی پاؤں کے زخم والے وہاں جا سکتے ہیں. اور ایک مشین لگ گئی ہے جس کو پیڈوگراف بولتے ہیں، یعنی جو آدمی یہ چاہے کہ یہ دیکھ لے کہ میرے پاؤں کا پریشر کیسا ہے اور میں پاؤں کے زخم نہ ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاؤں کی تکلیف ہی نہ اٹھے، وہ اپنا وہاں اسکین کرا لے اور اس کے حساب سے اپنے کم قیمت پہ جوتے بنوا لے. اسی طرح آنکھیں ہم پہلے چیک کرتے تھے مگر آنکھوں میں آپریشن نہیں کر پاتے تھے. اب آنکھوں کا کیٹریکٹ کا موتیے کا آپریشن کم قیمت پہ ڈائبیٹک ایسوسیشن میں شروع ہو گیا. جن کو آنکھوں کی اندر پرابلم ہوتی ہے، خون اتار آتا ہے، ان کو انجیکشن لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیزر پہلے سے ہوتا تھا. تو اس لیے آنکھوں کے حوالے سے ساری جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ڈائبیٹک ایسوسیشن میں ہو رہی ہیں. اگلی بات ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز. جیسے سر نے ہائی لائٹ کیا کہ جو دوران حمل شوگر ہو جاتی ہے خواتین کو، ان کا پورا A to Z علاج کی ترتیب، تشخیص سے لے کے علاج تک کی اور ریکارڈ کیپنگ کے ساتھ، اور ان کو فری انسولین ملنا اس دوران حمل، یہ سارا انتظام اب ڈائبیٹک ایسوسیشن میں ہو گیا. 40، 50، 60% کے ڈسکاؤنٹ پر دوائیاں شوگر کے مریضوں کو ایسوسیشن کے اندر ہی فارمیسی سے مل جاتی ہے. اور اب لیبارٹری بھی ڈیولپ کر لی ہے اور پہلے سے بہت اچھی، اور آگے اور اچھی کم ریٹ پہ انشاءاللہ لیب ٹیسٹ بھی وہیں ہونے لگ جائیں گے. تو جب فوج میں تھا جب ہی ہو گئی تھی. تو پہلے تو جس طرح پہلی سٹیج پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، کھانے میں تھوڑا پرہیز کرتے ہیں، اس سے کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. دوسری سٹیج آ گئی تو پھر تھوڑا گولی کھانی پڑ گئی، اور ایک گولی پہلے کھاتے تھے ناشتے سے پہلے اور ایک گولی گلوکوفیس ٹائپ کی کھاتے تھے کھانے کے ساتھ. اس سے کنٹرول کرتے رہے، 5-10 سال اس طرح گزار دیے. پھر دیکھا معاملہ اور بگڑ گیا ہے تو پھر انسولین پر ہے. میں پچھلے 20-25 سال سے انسولین پر ہوں. اب اس وقت میری بیگم صاحب جو تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو بھی ڈائبٹیز تھی، بھی انسولین لگاتی تھیں. تو میرا تجربہ اس کا یہ ہے، 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ کو ایکسرسائز ضرور کریں، اور واکنگ از دی بیسٹ ایکسرسائز. چلنا آدھا گھنٹہ. دوسری بات کہ جو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، جو دوائیاں وہ تجویز کرتا ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کھائیں، چھوڑیں نہیں. اور تیسری بات، مانیٹر کریں وہ آلے کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، جو شوگر بتاتا ہے کہ شوگر کیسی چل رہی ہے. یہ 3 چیز مانیٹرنگ کا مطلب کہ اس پہ نظر رکھیں. شوگر تقریباً 25 سال سے ہے، تو مجھے پاؤں کے اندر بڑی خارش وغیرہ ہوتی ہے اور ایگزیما بھی ہو گیا. کیا شوگر کی وجہ سے ایگزیما ہوا ہے؟ ایگزیما جو ہے نا وہ الرجی کی قسم ہے. اب الرجی عام طور پہ شوگر کے مریضوں کو زیادہ نہیں ہوتی، مگر ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ڈائبٹک فٹ، یعنی شوگر کے مریضوں کا پاؤں. یہ مشہور جملہ ہے.
اب دیکھیں یہ تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو ایسا بھی نظام ہمارا سن ہو جاتا ہے، یعنی کیل چپ جائے، چپل اتر جائے، پتہ نہیں چلتا. دوسرا دوران خون جو پاؤں میں ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور تیسرا ان دونوں کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے. اب یہ ہوتی ہے جڑ. اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر گینگرین ہو جاتی ہے، کالا ہو جاتا ہے پاؤں، پس پڑ جاتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا علاج بر وقت نہ کیا گیا تو پھر مجبوراً ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے، یعنی ٹانگیں کاٹنی پڑتی ہیں. ایک پلیٹ چاول کھائیں یا ایک روٹی کھائیں تو دونوں میں شوگر کس میں زیادہ ہوگی؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ 2+2=4 کا تو فارمولا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ڈائبٹیز میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. اگر آپ ان جنرل اس چیز کو فکس کر دیں کہ بھئی ڈائبٹیز ہے اور دونوں میں سے کیا کمپیریٹیولی بہتر ہے، تو چکی کے آٹے کی روٹی جو سائز میں گھر کی چپاتی کی ہو وہ زیادہ بہتر ہے، جس سے شکر بڑھنے کا امکان کم ہوگا. اور چاول کے حساب سے کوانٹٹی، ایک تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر پیٹ بھی نہیں بھرے گا، اور شکر کا بڑھنے کا ایک دم، اس کو ہم گلائسیمک انڈیکس بولتے ہیں، وہ زیادہ تیزی سے جائے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زمان شیخ ہے. میں سر سید میڈیکل کالج میں پروفیسر آف میڈیسن کے طور پہ کام کرتا ہوں. آج ڈائبٹک ایسوسیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ایک سیمینار ہوا جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے مناسبت سے ہوا ہے. اس کے دو حصے تھے. پہلا حصہ صبح سے لے کر دوپہر تک تھا، وہ ڈاکٹروں کے لیے تھا. شام کا حصہ جو پروگرام ہے وہ پبلک اویئرنیس پروگرام تھا، جو شوگر کے مریض اور ان کے فیملی ممبر کے لیے تھا. دیکھیں، پاکستان پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہے اگر شوگر کے مریضوں کا تناسب دیکھا جائے تو. پہلے نمبر پہ چائنا، انڈیا، تھرڈ نمبر پہ پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 3,30,00,000 ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتی ہے. اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو پاکستان پہلے نمبر پہ ہے شوگر کے حساب سے. وہ اس لیے کہ اگر پرسنٹیج دیکھی جائے جس کو ہم پریویلنس کہتے ہیں تو 33% ہے. یعنی 3 افراد کو ہم ایک رینڈم لیں پاکستان میں تو 3 میں سے ایک کو شوگر نکلے گی. اتنی عام بیماری ہے. اس کے باوجود اویئرنیس ہمارے پبلک میں نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ شوگر کی علامتیں جو ٹائپ 2 کی ہوتی ہیں وہ بڑی ہلکی ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب پیشاب بہت زیادہ آئے گا، جب پیاس بہت زیادہ لگے گی، کمزوری ہوگی، بھوک زیادہ لگے گی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیس ہے. یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ ٹائپ 2 میں 4-5 سال تک شوگر جسم کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اتفاقاً آپریشن کرانے سے پہلے یا شوقیہ کوئی شوگر ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی میری شوگر تو 300 ہے، جو بہت زیادہ ہے، اور اس مریض کو علم تک نہیں ہوتا. اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو کمپلیکیشن جو ہے شوگر کی، جس کی وجہ سے شوگر خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے، پیچیدگیاں جو ہیں وہ بھی بڑی خاموشی سے آتی ہیں. اس کی ایک مثال یہ کہ گردے آہستہ آہستہ گھلتے جاتے ہیں اور بالکل ڈائلسس پہ آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی درد تکلیف نہیں ہوتی گردوں میں. مریض انتظار کرتا ہے کہ پہلے درد ہو پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. ایسا شوگر کے مریضوں میں نہیں ہوتا. اگر ہم آنکھوں کا مثال لیں تو آنکھوں کا پردہ آہستہ آہستہ اس میں بلیڈنگ ہوتی جاتی ہے. وہ یعنی ایسے کہیں کہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے مگر اس میں درد نہیں ہوتا. پتہ تب چلتا ہے کہ جب بینائی ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، اس وقت مریض کو علم ہوتا ہے. اس طرح ہارٹ اٹیک اور فالج 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں شوگر کے مریضوں کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شوگر کا مرض جب ایک دفعہ پتہ چل جائے تو اپنی شوگر کو کنٹرول کریں. اگر آپ شوگر فاسٹنگ 110 سے کم رکھیں گے، رینڈم 140 سے کم رکھیں گے، اور ایک 3 مہینے کا ایک ٹیسٹ آتا ہے جو ماضی کا حال بتاتا ہے کہ 3 مہینے جو گزر گئے اس میں ایوریج بلڈ شوگر کیا تھی، وہ 7% سے کم رکھیں گے
تو انشاءاللہ یہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ روزانہ 20 منٹ کم از کم ورزش کریں، کھانا کم کھائیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے کھائیں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ یہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ میرا نام شبیر ناز مسعود ہے، میں پروفیسر آف آبسٹرکس اینڈ گائنیکولوجی ہوں۔ آج کے حوالے سے ڈائبٹک ایسوسی ایشن آف پاکستان ہر سال یہ نومبر کے مہینے میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے مناتا ہے۔ ایکچولی نومبر 14 کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہوتا ہے، مگر نومبر کے کسی بھی دن پورے مہینے میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہم زیادہ تر توجہ رکھتے ہیں آگہی کی طرف، اویئرنیس کی طرف، کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ ڈائبٹیز کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو گئی تو پھر تو اس کے صرف علاج ہی ممکن ہے، مگر کوشش یہ کی جائے کہ وزن کم کر دیا جائے، کم کھانا کھایا جائے، زیادہ چلا جائے، اور خاص طور سے جو خواتین میں، جو حاملہ خواتین میں ڈائبٹیز ہے، اس کے سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ ایک حمل کے دوران ہر عورت 3 دفعہ اپنا خون کا ٹیسٹ کرائے، کیونکہ اس میں کوئی علامات نہیں ہوتی ڈائبٹیز میں حمل کے دوران۔ تو لہٰذا جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، خون میں شکر کی جانچ نہیں کرائیں گے، تو تشخیص نہیں ہوگی، اور تشخیص نہیں ہوگی تو علاج نہیں ہوگا۔ تو اس علاج نہ ہونے سے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ بڑا ہو کے ڈائبٹیز، ہارٹ کی بیماریاں، اوبیسٹی یعنی موٹاپا، اور دل کی بیماریوں سے سفر کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ماں کے خون میں جانچ کرنا بہت ضروری ہے شکر کا، اور جانچ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کے ڈائبٹیز سے بچ سکے۔ اور یہ عورت خود اگر یہ اس کا علاج نہ ہوا اور تشخیص نہ ہوئی تو یہ اگلے سمجھیے کہ 5 سال کے اندر 50% عورتیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی کتنی پیچیدگیاں ہیں۔ خواتین میں ایک تو موروثی ہوتا ہے، والدین سے اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے ڈائبٹیز۔ دوسرا یہ کہ آج کل کا انوائرمنٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے۔ اسٹریس کا بہت بڑا رول ہے میٹابولک ڈس آرڈر میں، اور جو ڈائبٹیز ہے دیٹ از کالڈ میٹابولک ڈس آرڈر۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ دوسرا کھانا پینا وہ بھی پیور نہیں ہے، اور خواتین زیادہ تر گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے پاس پبلک گراؤنڈس نہیں ہیں، پلے گراؤنڈس نہیں ہیں، ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں جہاں پہ وہ واک کریں، شام کو وہ کہیں جائیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایک اسٹریسفل کنڈیشن پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ باڈی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے ڈائبٹیز بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف خواتین میں نہیں، مردوں میں بھی اسی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، سندھ میں خواتین میں ریشو کتنا ہے؟ خواتین میں ریشو سندھ میں ابھی اور بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے کی خواتین زیادہ صحت مند تھیں، فارمز میں کام کرتی تھیں، گھر کے کام خود ہی کرتی تھیں، کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا، ساری چیزیں وہ خود ہی کرتی تھیں۔ اب جو ہے وہ لگژریس لائف ہو گئی ہے، تو اس لیے ان کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔